اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا اے لوگو، الذین وہ جو آمن ایمان لے آئے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم ہو مسلمون اسلام والے، مسلمان کی حالت میں مرنا یعنی کہ ہمیشہ اسلام ہی پر رہنا۔ واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب، ولا تفرقوا اور آپس میں جدا نہ ہو۔ واذکروا اور یاد کرو، امر کا صیغہ اذکر اذکرا اذکر، یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، علیکم اس نے جو تم پر کی ہیں، اذ جب کن تم تھے تم اعداء دشمن، عدون واحد اعداء دشمن جمع، فالف تو اللہ نے الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم تو ہو گئے تم بنعمت اس کی نعمت سے اخوانا بھائی، وکنتم اور تھے تم علی پر شفا حفرت گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار آگ سے، فانقذکم تو اس نے تم کو بچایا منہا اس سے، کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی نشانیاں آیتیں، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، ولتکم منکم اور چاہیے کہ تم میں سے امتن ایک گروہ ہو، یدعون جو بلائیں الی الخیر بھلائی کی طرف، ویأمرون حکم دیں بالمعروف اچھی بات کا، وینہون اور منع کریں عن المنکر بری بات سے، واولئک اور یہ لوگ ہم وہ المفلحون فلاح کامیابی پانے والے ہیں، ولا اور نہ لا تکونوا مت ہونا کالذی ان لوگوں کی طرف تفرقوا ان لوگوں کی طرح تفرق آپس میں جدا ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد اس کے بعد، ما جاء جو آئی ہم ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، واولئک اور یہ لوگ لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا، یوم جس دن، تب یدو سفید ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، وتسودو اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، فاما الذین پس بہرحال وہ لوگ جو اسودت وجوہہم سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، کفرتم کیا تم نے کفر کیا، یعنی ان سے کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب چکھو عذاب کو، بما کنتم جو کرتے تھے، تکفرون تم کفر، واما الذین پر بہرحال وہ لوگ جو ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا وہ اس میں جنت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تلک یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، علیک تم پر، بالحق کے حق کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں چاہتا اللہ، یرید اور اللہ وما اللہ اور وما اللہ اللہ نہیں چاہتا، یرید یعنی چاہنا اللہ نہیں چاہتا، ظلم کرنا، للعالمین جہان والوں کے ساتھ، وللہ اللہ ہی کے لیے، ما جو کچھ بھی ہے، السماوات فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں، وإلی اللہ اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ جمعہ کا بیان، جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقد ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں جس نے 3 جمعے برابر چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وہ منافق ہے، وہ اللہ سے بے علاقہ ہے۔ مسئلہ، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ شرائط جمعہ، مصر یا فنائے مصر شہر، بادشاہ، وقت ظہر، خطبہ، جماعت، اذن عام۔ پہلی شرط، مصر و فنائے مصر۔ مصر سے مراد وہ جگہ جس میں متعدد کوچے بازار ہوں، ضلع یا پرگنہ یعنی ضلع کا حصہ ہو، اس کے مطلب دیہات گنے جاتے ہوں، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبہ و سطوت کے سبب، رعب کے سبب، مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر پوری قوت و قدرت ہو، اگرچہ ناانصافی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ فنائے مصر سے وہ جگہ مراد ہے جو مصر کے آس پاس کے
آس پاس مصر کی مسلطوں کے لیے ہو، جیسے قبرستان، گھڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہری، اسٹیشن، یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنا مصر میں ان کا شمار ہے، اور وہاں جمعہ جائز ہے، لہذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے، جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کی فنا میں، گاؤں میں جائز نہیں، جمعہ گاؤں میں جائز نہیں۔ ہاں فتاویٰ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی نے شروع کیا تو اب اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ مصر کے علاوہ وہاں کا حاکم رہنا ضرور ہے، اگر بطور دورہ وہاں آ گیا تو وہ جگہ مصر نہ ہوگی، حاکم کا ہونا مستقل طور پر، نہ وہاں جمعہ قائم کیا جائے گا۔ گاؤں کا رہنے والا شہر میں آیا اور جمعہ کے دن یہی رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ فرض ہے اس پر۔ کیا شہر میں کئی جمعہ ہو سکتے ہیں؟ شہر میں کئی جمعے ہو سکتے ہیں، چاہے شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جمعہ 2 مسجدوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شعائر اسلام سے اور جامع جماعت ہے، اور بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی جو اجتماع میں ہوتی ہے۔ نیز دفع حرج کے لیے تعدد جائز رکھا گیا، یعنی تنگی کہ لوگ دور سے آئیں گے اگر صرف ایک جگہ رکھا جائے تو خواہ مخواہ جماعت پر پراگندہ کرنا اور محلہ محلہ جمعہ قائم کرنا یہ بھی نہیں چاہیے۔ جمعہ کون قائم کر سکتا ہے؟ اور ایک بہت ضروری بات جس کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں ہوئی ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح نہ سمجھ رکھا ہے، جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے، اور جہاں سلطنت اسلامی نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا عالم فقیہ سنی سے عقیدہ ہو وہ احکام شریعہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے، بغیر اس کے اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنا لے، لیکن عالم کے ہوتے ہوئے عام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لے، اور ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں، یعنی خواص یا اہل علم کسی کو امام بنا لے وہ جمعہ قائم کرے۔ دوسری شرط بادشاہ کا بیان۔ بادشاہ اس سے مراد سلطان اسلام یا اس کا نائب جس کو سلطان نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سلطان عادل ہو یا ظالم جمعہ قائم کر سکتا ہے، یوں اگر زبردستی بادشاہ بن بیٹھا ہے یعنی شرعاً اس کو حق امامت نہ ہو، مثلا قریشی نہ ہو یا اس کو کوئی شرط یا کوئی اور شرط نہ ہو تو یہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ تیسری شرط وقت کا بیان۔ جمعہ کا وقت وقت ظہر ہے، یعنی وقت ظہر کا ٹائم ہونا چاہیے جمعہ کا، اس وقت کے اندر جمعہ ہونا چاہیے۔ تو اگر جمعہ کی نماز میں اگر یہ تشہد کے وقت بعد عصر کا وقت آیا تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھیں گے، یعنی اتنا لیٹ کر دیا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، ظہر پڑھیں گے۔ چوتھی شرط خطبہ کا بیان۔ جمعہ کے خطبے میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز سے پہلے ہو اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے ضروری ہے، یعنی کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد ہوں، اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں۔ اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو اگر زوال سے پہلے خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا یا تنہا پڑھا یا عورتوں اور بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہوا، یعنی لوگوں کے سامنے خطبہ ہونا چاہیے۔ خطبہ اور نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو خطبہ کافی نہیں۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، لہٰذا اگر صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو فرض ادا ہو گیا، لیکن خطبہ کو اتنا مختصر کرنا مکروہ ہے۔ سنت یہ کہ 2 خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں، اگر دونوں مل کر طوال مفصل سے بڑھ جائیں تو مکروہ ہے، خصوصاً جاڑے میں۔ طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو صورتیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں، یعنی اتنا ہو کہ جیسے سورہ حجرات پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ میں کیا کیا چیزیں سنت ہے؟ خطبہ میں یہ چیزیں سنت ہے: خطیب کا پاک ہونا، کھڑا ہونا، خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، خطیب کا ممبر پر ہونا، سامعین کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف پیٹھ کیے رہنا، حاضرین کا امام کی طرف متوجہ رہنا، خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، الحمد سے شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، حضور پر درود بھیجنا، کم سے کم 1 آیت کی تلاوت کرنا، پہلے خطبے میں وعظ و نصیحت کا ہونا، دوسرے میں حمد و ثنا، شہادت، درود کا اعادہ کرنا، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دونوں خطبے ہلکے ہونا، دونوں خطبوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے بیٹھنا،
مستحب یہ کہ دوسرے خطبے میں آواز برست پہلے کے پست اور خلفاء راشدین و امین مکرمین حضرت حمزہ و عباس رضی اللہ عنہم کا ذکر ہو۔ بہتر یہ کہ دوسرا خطبہ اس سے شروع کریں: الحمدللہ نحمدہ و نستعین و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ مرد اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے اور دائیں بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے، اور امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے۔ البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔ خطبہ سننے کی حالت میں دو زانوں بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ بادشاہ اسلام کی ایسی تعریف جو اس میں نو حرام ہے، مثلا مالک رکاب الامم کے یہ جھوٹ اور حرام ہے۔ لوگوں کی گردنوں کا مالک اسے کہتے ہیں، مالک کے رکاب الامم۔ خطبہ میں آیت نہ پڑھنا، دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ نہ کرنا یا خطبہ پڑھنے میں بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر خطیب نے نیک بات کا حکم دیا، بری بات سے منع کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبہ میں ملانا خلاف سنت متوارثہ ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ یوں خطبہ میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے، اگرچہ عربی زبان ہی کے ہوں۔ ہاں، دو ایک شعر پند و نسائے کے اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں۔ پانچویں شرط جماعت، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہونے چاہیے، ورنہ جمعہ نہ ہوگا۔ اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہو تو جمعہ ہو جائے گا، اور اگر صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں۔ چھٹی شرط اذن عام، اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو، یعنی روکنا نہیں چاہیے کسی کے لیے۔ اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا، جمعہ نہ ہوا۔ عورتوں کو اگر مسجد جامع سے روکا جائے تو اذن عام کے خلاف نہ ہوگا کہ ان کے آنے سے خوف فتنہ ہے۔ مشکات المصابیح، الفصل الثانی، دوسری فصل، باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثابت ہونے کے باب میں۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، اسودان ازرقان، سیاہ نیلی آنکھوں والے، یقال لاحدہما، ان میں سے ایک کو منکر وللآخر، اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، فیقولان، دونوں سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ فیقول، وہ کہتا ہے، ہوا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، ہوا مبتدا عبداللہ خبر، وہ اللہ کے بندے، ورسول، اس کے رسول ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد، انہ مشبہ بالفعل، محمد اس کا اسم، عبدہ و رسول اس کی خبر، وان محمد عبدہ و رسول، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں۔ فیقولان، دونوں وہ کہتے ہیں، قد کنا نعلم، ہمیں معلوم تھا، انک، بے شک تو، تقول، یہ کہے گا، ھذا، یہ، ثم پھر یفسح، پھر کھول دی جاتی ہے، وسیع کر دی جاتی ہے، لہو، اس کے لیے، فی قبری، اس کی قبر میں، 70 ذراعًا، 70 ہاتھ، فی 70، 70 مزید، یعنی طول و عرض میں 70 ہاتھ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ثم ینور لہ فی، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے۔ ثم یقال، پھر اسے کہا جاتا ہے، نم، سو جا، فیقول، وہ کہتا ہے، ارجع الی اہلی، میں لوٹنا چاہتا ہوں اپنے گھر کی طرف، فاخبرہم، تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فیقولان، دونوں کہتے ہیں، نم، سو جا، کنومت العروس، جیسے دلہن سونتی ہے، اللہ وہ جو لا یوقظ، نہیں جگاتا اس کو، الا مگر، احب اہلی الی، جو اس کے گھر والوں میں سے سب سے پیارا ہے، ظاہر اس کا شوہر، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کے خوابگاہ سے جگائے، یعنی ہمیشہ پھر وہاں سوتا رہتا ہے
وہ بندہ کامیاب یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وہ انکار منافق، اگر منافق ہو قال، اسے جب سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے سمیعت الناس، میں نے سنا ہے لوگوں سے، یقول کہتے ہیں قول فقلت مثلہ، میں بھی اسی طرح کہتا، یعنی جب اس سے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو منافق کہتا بس میں تو نام سنا تھا محمد کا، لوگ کہتے تھے نبی محمد ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا، لا ادری، میں زیادہ نہیں جانتا۔ فیقولان، دونوں کہتے ہیں قد کنا نعلم، ہمیں معلوم ہے کہ انک تقول ذالک، تو یہ کہنے والا ہے۔ فیقال للارض، زمین سے کہا جاتا ہے التئمی، اجتنب، التئمی علیہ، تو اس پر تنگ ہو جا، فتلتئم علیہ، تو وہ اس پر کیا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ زمین جو قبر اس پر کیا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ فتختلف اضلاعہ، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی جسم جو ہے نا ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتی ہیں۔ فلا یزال فیہا، ہمیشہ اس میں معذباً، اس کو عذاب دیا جاتا ہے، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس خواب سے اٹھائے گا، یعنی اس قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا جا رہتا ہے۔ الامان والعافیت۔ وعن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرماتے ہیں یاتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، تو اسے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو، اس بندوں کو کہتے ہیں من ربک، تے رب کون ہے، فیقول کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہو، اسے کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا، فیقول کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ فیقولان، اسے کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہیں مبعوث کیے گئے، فیقول کہتے ہیں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ فیقولان لہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں وما یدریک، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، فیقول کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے کتاب پڑھی اللہ کی، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، میں نے اس کی تصدیق کی، فلذلک، اس وجہ سے، قولو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا قول، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ ثابت کرے گا ایمان والوں کو اس قول پر، سچی بات پر، وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ قال ینادی، فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتے ہیں، ان صدق عبدی، بے شک ایک سچ کا میرے بندے نے، فافرشو من الجنہ، جنت میں اس کا بچھونا بچھاؤ، والبسو من الجنہ، جنتی لباس پہنا، وفتحوا لہ باب الجنہ، جنت کی دروازہ کھول دو اس کے لیے، ویفتح، تو کھول دیا جاتا ہے ان کے لیے دروازہ۔ قال، آپ نے فرمایا فیاتی من روحہا وطیبہا، پھر اس دروازے سے خوشبو، عنبر، بڑی تازی ہوا آتی ہے، باد نسیم، ویفسح لہ فیہا مد بصری، تو اس کی قبر کو اس کی حد نظارت کھول دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے اس کی قبر کو۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، رہی بات کافر کی، فَذَكَرَ مَوْتَ، آپ علیہ السلام نے اس کی موت کا ذکر پر قال فرمائے وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی قبر، اس کا روح پھر اس کی جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، فیقول کہتے ہیں ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم، فیقولان لہو، اسے کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا، فیقول کہتے ہیں ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے نہیں پتا، فیقولانی، وہ دونوں کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جو تمہارے اندر مبعوث ہوئے، فیقول کہتے ہیں ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، فینادی منادن، ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ان کذب، یہ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، فافرشوا لہ من النار، جہنمی بچھونا بچھاؤ اس کے لیے، والبسوا، اور اس کو پہناؤ، من النار، جہنمی لباس، وافتحوا لہ باب النار، اور اس کا جہنم سے ایک دروازہ کھول دو۔ قال، آپ نے فرمایا فیاتی من حرھا، تو وہاں سے گرمی آتی ہے، وسمومھا، اور بدبو آتی ہے اس دروازے سے، تو اسی میں وہ پھر رہتا ہے۔ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی، حَتَّى يَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہ کہ ایک ادھر کی ادھر پسلیاں، یعنی ادھر والی پسلیاں ادھر پسلیوں میں مکس ہو جاتی ہیں۔ ثُمَّ يُقَيَّدُ لَهُ أَعْمَى وَأَصَمَّ، پھر اس پر ایک داروغہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے لوہے کا،
लौ दुरिब बिहा, अगर वो मारा जाए जबन पहाड़ पर, लसार तुराबन, वो पहाड़ भी मिट्टी हो जाए। फयदरिबहु बिहा दरबतन, वो उसको मारता है हथौड़ा दारोगा। यसमाउहा, तो वो उसकी चीख सुनते हैं, माबैन मशरिक मगरिब, मशरिक और मगरिब तक उसकी चीख जाती है, सारे सुनते हैं। इल्ला सकलैन, मगर इंसान और जिन नहीं सुनते। फयसीर तुराबन, फिर वो मिट्टी हो जाता है उस। ثم युआद फिर रूह फीही रूह, फिर उसमें रूह लाई जाती है, फिर उसके हाथ ये किया जाता है और क़यामत तक ये होता रहेगा। अलमान वल हफीज़। वान उस्मान, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बात है। उस्मान गैर मुनसरिफ है, एक इसमें अलामत है कि अलम है, दूसरा अलिफ नून ज़ायद तान इसमें। गैर मुनसरिफ की 9 असबा में से 2 इसमें पाए जाते, इसलिए ये कसरा तनवीन नहीं आएगी। वान उस्मान, हद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बात है, कान इदा वक़फ़ अला कब्रिन, जब आप किसी कब्र पर खड़े होते, बका, आप रो पड़ते, हत्ता या बुल्ला लिह्यतु, या तो कि आपकी दाढ़ी ही तर हो जाती। फ़क़ील, आपसे कहा जाता तज़कुरू अल जन्नत व नार फला तबकी, आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं लेकिन आप रोते नहीं। व तबकी मन हाजा, लेकिन आप रो रहे हैं इस बात पे, या कब्र पे खड़े थे रोते हैं। फ़क़ाल, आपने फरमाया, इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल कब्र, बेशक कब्र, अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिर, ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु, अगर बंदा इससे निजात पा गया, फमा बादहु ऐसर मिन्हु, तो बाद वाला जो मकाम है, बाद वाली मंजिल इससे आसान हो जाती है। वइल्लम यंजी मिन्हु, अगर वो निजात नहीं पाया इससे, फमा बाद, जिसके बाद अशद मिन्हु, वो ज़्यादा सख्त हो जाता है इसके लिए। काल, कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहि वसल्लम फरमाते, मा राइतु मंज़रन, मैंने नहीं देखा कोई मंजर, मा राइतु मंज़रन क़त्तु अल कब्र वल कब्र अफ़दा, जो अफ़दाउ मिन्हु, अफ़दाउ मिन्हु, यानी कब्र से बुरा सख्त मंजर मैंने नहीं देखा, जिसको अज़ाब कब्र होगा। अल्लाह मान वल हफीज़। वअन, और हज़रत उस्मान से रिवायत है, क़ाल, कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़रग़ मिन दफ़्निल मय्यत वक़फ़ अलैहि, इदा, जब फ़रग़ फारिग होता, मिन दफ़्निल मय्यत, मय्यत के दफन होने से, वक़फ़ अलैहि, आप अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े होते, फ़क़ाल, फरमाते, इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश की दुआ मांगो। सुम्मा सलू लहु तस्बीह, फिर उसके लिए सवाल करो अल्लाह से कि अल्लाह इसे साबित कदम रखे। फ़इन्नहुल आन युस्अलु, अब इससे सवाल हो रहे हैं, तो दुआ करो कि अल्लाह इसे सवालों में आसानी फरमाए। वान अबी सईद, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, क़ाल, कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहि युसल्लतु अल काफ़िरी, मुसल्लत किया जाता है काफिर पर, फी कब्र, उसकी कब्र में, 99 तन्नीनन, 99 असदे उसके कब्र में मुसल्लत की जाते हैं। तनहसुहु व तलदगहु हत्ता तक़ुमुस्साह, उसे डसते हैं, उसे मारते रहते हैं, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, यानी क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। अल-अमान वल हफीज़। लौ अन्न तिन्नीन मिनहा, अगर इनमें से एक भी अज़दहा नफ़ख़ा, फूंक मार दे, फिल अर्द, ज़मीन में, मा अम्बतत, नहीं उगाएगी ज़मीन, खादिरन, कोई सब्ज़ा, इतनी उनकी सख्त यानी बदबूदार जहरीली उनकी ये फूंक है कि एक फूंक मारे ना इनमें से दुनिया में, तो दुनिया में ज़मीन जो है वो सब्ज़ा उगाना छोड़ दे। तो 99 अज़दे उस पर मुसल्लत होते हैं काफिर के कब्र में। अल-अमान वल हफीज़, अल-अमान वल हफीज़।